جی جناب عالی، زندگی میں سب کچھ نظریہ ہوتا ہے، چیزوں کے بارے میں جو آپ کا پرسپیکٹیو ہے وہ آپ کی چوائسز اور آپ کے فیصلوں کو ایک طرح سے گائیڈ کرتا ہے۔ لیکن اہم یہ ہے کہ کل پورا دن ہم نے یہ خبریں دیکھیں کہ ایک شہر اور دو احتجاج، یعنی اگر ہم کچھ عرصے پہلے کی بات کریں 9 مئی کی اگر ویژولز کی طرف دیکھتے ہیں تو شدید شیلنگ، ڈنڈا بردار فورسز، لوگوں کو پیچھے دھکیلنا، چاہے وہ خواتین ہوں، بزرگ ہوں یا بچے ہوں، یہ پروٹیسٹرز کے ساتھ ہوا جو کہ کلیم کرتے تھے کہ وہ پیسفل پروٹیسٹرز ہیں، اور دوسری طرف جہاں انہوں نے ہلہ بولا تو ہم دیکھتے ہیں کہ فوجی تنصیبات اور ملکی املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ یہ دو ورژنز ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ آن دی ادر ہینڈ کل ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کی زیر صدارت جو پورا کا پورا مجمع پروٹیسٹرز کا سپریم کورٹ کے سامنے بیٹھا، اس کو لے کر بھی کافی تشویش تھی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وفاق میں یعنی اسلام آباد میں ابھی بھی سیکشن 144 نافذ ہے، لیکن ایسا لگتا تھا کہ ایک اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ان پروٹیسٹرز کا راستہ نہیں روکا جائے گا۔ یقیناً حکومت میں ہونے کے کچھ فوائد تو ہوتے ہیں، لیکن آپٹکس اور ویژولز بہت ہی خطرناک اور کافی تشویشناک تھے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ جو پروٹیسٹرز تھے یہ باقاعدہ دروازوں کو اور گیٹس کو کود کر ریڈ زون میں داخل ہوتے ہیں، اور ان کے سامنے کوئی دیوار، کوئی رکاوٹ، کوئی ان کو روکنے کے لیے کارروائی نہیں ہوتی، بلکہ کئی ویژولز میں دیکھا گیا کہ جو سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ پلٹ پلٹ کر جاتے رہے، ان کو اپنے اپنے کام کرتے رہنے دیے۔ اس کے علاوہ شام کے وقت تک ہمارے سامنے ایسے ویژولز بھی آئے جس میں نظر آیا کہ ان پروٹیسٹرز میں کوئی نقد رقم تقسیم کی جا رہی ہے، جس نے اور مزید سوالیہ نشانوں کو ابھارا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پارلیمان میں ایک ایکٹیویٹی جاری تھی، یعنی وہاں پہ زیر بحث تھا، اور یقیناً اب اس کو کہیے کہ سیاسی مفاد کے لیے یہ پوزیشن لی جا رہی ہے، لیکن بہرحال جی بڑے ہی سخت الفاظ میں 9 مئی کی کارروائی کو کنڈیم کیا گیا، لیکن 14 مئی کی یعنی 15 مئی کی کارروائی کے سامنے پورا حکومتی سیٹ اپ اور پی ڈی ایم ایک طرح سے لاچار اور بے بس نظر آئے۔ ان کو یعنی کچھ کہنے کی ان کے ایسا لگ رہا تھا کہ سپیس ہی موجود نہیں ہے۔ بہرحال جی پارلیمان میں ہونے والی اس ایکٹیویٹی میں ہم نے دیکھا کہ ایک اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف ایک ریفرنس دائر کیا جائے گا، اس کو تحریک کی شکل بھی دے دی گئی ہے، اور اب کہا جا رہا ہے ایک لیگل جو پارلیمانی کمیٹی ہے وہ اس کے خد و خال طے کر رہی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے محمد شعیب شاہین صاحب، آپ نامور قانون دان ہیں، ایکسپرٹ ہیں اس معاملے میں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ صورتحال کیسے آگے بڑھے گی۔ السلام علیکم شعیب صاحب، بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف جو ریفرنس دائر کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے، یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کے اور اس ریفرنس کے کیا مقاصد ہیں؟ دیکھیں ریفرنس ہوتا کیا ہے؟ جی ریفرنس ہوتا ہے جو پریزیڈنٹ آف پاکستان آفٹر سیٹسفائنگ ہم سیلف کہ کسی جج نے مس کنڈکٹ کیا ہے، خواہ وہ ہائی کورٹ کا جج ہو یا وہ سپریم کورٹ کا جج ہو، تو اس کے خلاف پریزیڈنشل ریفرنس فائل ہو سکتا ہے، اور وہ پریزیڈنشل ریفرنس پریزیڈنٹ آف پاکستان کے علاوہ کوئی نہیں بھیج سکتا۔ ہاں کوئی اور شخص کمپلینٹ فائل کر سکتا ہے بیفور دی سپریم جوڈیشل کونسل، اور وہ کمپلینٹ اس کہلاتی ہے، وہ پریزیڈنشل ریفرنس یا ریفرنس نہیں کہلاتا۔ تو جو پارلیمان ہے اس وقت وہ بیسیکلی ملائن کر رہی ہے، بلیک میل کر رہی ہے، پریشرائزنگ ٹیکٹکس استعمال کر رہی ہے، تاکہ چیف جسٹس آف پاکستان جو آئین اور قانون کی عملداری کے لیے کام کر رہے ہیں جی اور جو سپریم کورٹ نے فیصلے دیے ہیں ان کو ایگزیکیوشن کر رہے ہیں، وہ ان کو پریشرائزنگ ٹیکٹکس کے طور پر یہ استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے، اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے آلریڈی اس کو طے کر دیا ہے، اور آئین میں بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل کا سربراہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوتا ہے، تو اس لیے اس سربراہ کے خلاف کسی قسم کی پروسیڈنگز جو ہیں وہ ہو ہی نہیں سکتی ہیں۔ آلریڈی افتخار محمد چودھری کا جو ججمنٹ ہے پی ایل ڈی 2010 سپریم کورٹ پیج 61 میں، یہ اصول طے ہو چکا ہے۔ اور دوسرا اصول یہ ہے کہ بدنیتی پہ مبنی اگر کوئی ریفرنس ہوگا اس کی ادروائز بھی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے، اور یہاں تو نظر آ رہا ہے سپریم کورٹ نے اور چیف جسٹس آف پاکستان نے کیا کہا۔ پچھلے سال جب ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ، قاسم سوری کی رولنگ کے خلاف فیصلہ دیا، یہی ججز تھے، یہی چیف جسٹس تھا، یہ نام لے لے کے کہتے تھے پی ٹی ایم کے لوگ یہ بہترین جج ہیں، آئین اور قانون کی فتح ہوئی ہے، جمہوریت کی فتح ہوئی ہے۔ آج جب وہ جج صاحبان یہ کہتے ہیں کہ آئین کے مطابق 90 ڈیز میں الیکشن کراؤ، تو کہتے ہیں جج صاحب غلط ہو گئے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 220 کے تحت فیسیلیٹیٹ کریں ٹو دی الیکشن کمیشن آف پاکستان فار دی پرپز آف ہولڈنگ فری اینڈ فیئر الیکشن، تب اس کو پھر بلیک میل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ غیر آئینی فیصلہ ہے۔ مجھے بتائیں آئین کو جب انٹرپریٹ کرتے ہیں
سپریم کورٹ تو وہ فیصلہ بائنڈنگ ایفیکٹ رکھتا ہے آن آل دی کنسرن. لیکن جس طرح انہوں نے آج کل یہ باتیں کر رہے ہیں اور کل جو انہوں نے سپریم کورٹ پہ چڑھائی کی ہے اور جس طرح کی گفتگو کی ہے، یہ ساری باتیں شو کرتی ہیں کہ یہ ان کا انداز گفتگو، ان کا طریقہ کار اور ان کا جو سٹائل ہے وہ صرف اور صرف سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو نلیفائی کرنا ہے، سپریم کورٹ کو ہراس کرنا ہے اور ان کو بلیک میل کرنا ہے تاکہ وہ ان کے خلاف کانٹیمپٹ آف کورٹ. شعیب صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ پھر ایسی صورتحال میں کوئی قانونی کارروائی کی جائے گی؟ آپ نے جس طرح واضح کیا اپنی گفتگو میں، 2-3 چیزیں ہو رہی ہیں. نمبر 1، پک اینڈ چوز، یعنی ہماری مرضی کے فیصلے آنے چاہیے ورنہ ہم فیصلے کو مسترد کرتے ہیں. یہ ایک رویہ ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے. دوسری طرف یہ آئین شکنی، یعنی اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے 90 دن میں الیکشنز اور ایک تاریخ دی تھی تو اس کو چیلنج کیا گیا، اس کو بالکل رد کر دیا گیا، اس کی کوئی اس کے اوپر کارروائی نہیں ہوئی. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جیسے آپ نے خود کہا کہ ایک بہت بڑی تعداد میں پروٹیسٹرز وہاں پہ موجود ہیں، لیکن سیکشن 144 عائد کی گئی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان پروٹیسٹرز کے خلاف، یعنی پی ڈی ایم کے پروٹیسٹرز کے خلاف بھی کوئی قانونی کارروائی ہوگی؟ ہم پورے ملک میں یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے سینکڑوں کارکنان کی گرفتاری ہوئی ہے، ان پہ الزامات بھی ہیں، ان کی یعنی ان کے گھروں میں جا کے ان کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، ان کی نشاندہی ہو رہی ہے. یہ جو اتنے زیادہ پروٹیسٹرز وہاں پہ سیکشن 144 کے باوجود موجود ہیں، کیا ان پہ کوئی قانونی کارروائی ہوگی؟ دیکھیں، پی ڈی ایم کی جماعتیں خود سٹیٹ ہیں، خود وہ ریاست ہیں، وہ خود حکومت ہیں، وہ خود مقننہ ہیں اور وہ خود یہاں وہاں دھرنے دے رہی ہیں اور آپس میں مذاکرات بھی کر رہے ہیں. اور بیسیکلی ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم عدلیہ کے فیصلوں کے جو کہ وہ پابند ہیں، آئین پہ عمل درآمد کرنے کی وہ پابند ہیں، وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل درآمد کرانے کی پابند ہے. اب جو لوگ وہ نہیں کر رہے، وہ توہین عدالت بھی کر رہے ہیں، وہ توہین آئین بھی کر رہے ہیں، آرٹیکل 6 کی وائلیشن بھی کر رہے ہیں. اب مسئلہ یہ تھا کہ چونکہ سپریم کورٹ نے انیشیٹ کرنی تھی یہ پروسیڈنگز، بیسیکلی اس کو روکنے کے لیے یہ انہوں نے طریقہ واردات اڈاپٹ کیا. اب یہاں سے اندازہ لگائیں، ہمارے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز، ہماری پولیس، ہمارے سارے وہ ادارے آج وہ کدھر تھے؟ ان کو روکنے کے لیے کیوں تیار نہیں تھے؟ وہ جب گیٹ پھلانگ رہے تھے تو کدھر ہے وہ شیلنگ کیوں نہیں کی؟ ان کو کیوں نہیں روکا؟ آج کیوں نہیں کنٹینر لگائے؟ کیوں نہیں آج راستے بند کیے؟ ریڈ زون پہ کوئی جلسہ، کوئی اجتماع، کوئی دھرنا ہو ہی نہیں سکتا. یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے اور یہ ان کی حکومت کا اپنا فیصلہ ہے. 144 لگی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے ریاستی ادارے موجودہ حکومت کے تابع بالکل لیٹے ہوئے ہیں اور وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، وہ ان کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں جو عام آدمی ہے وہ ریاست کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ریاست جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے باندی کی طرح حکومت کے ہاتھوں میں، جس کی وجہ سے یہ دیکھیں موب جسٹس سسٹم کیسے ایوالو ہوتا ہے. وہ اسی وجہ سے کہ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ ریاست کے اوپر تو ہمیں یقین نہیں ہے، اداروں کے اوپر تو ہمیں ٹرسٹ نہیں ہے، کیونکہ مائٹ آف رائٹ کا پرنسپل چل رہا ہے. جو سپریم کورٹ کی اتنی تصحیح کر رہے ہیں تو لوگوں کے حقوق کو کون دیں گے؟ ریاستی ادارے. تو اس سے پھر موب جسٹس سسٹم ایوالو ہوتا ہے جو کہ معاشرے کے لیے بہت تباہی ہے، انارکی ہے اور اس کے لیے تو ایک طرح سے نظر آ رہا ہے کہ باقاعدہ دھکیلا جا رہا ہے. اور میرے خیال میں سر اس کی 2-3 چیزیں ہیں جس کے اوپر بات کرنا بڑی اہم ہے. نمبر 1، اگر ہم یہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کو پریشرائز کر کے کیا مطالبات منوائے جائیں گے، یعنی اہم بات یہ ہے کہ کل سپریم کورٹ کے سامنے ان لیڈرز نے بڑی سخت باتیں کی. مولانا فضل الرحمان صاحب کا نمبر 1 کہنا تھا کہ جی اگر جس طرح اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت قبول نہیں ہے، اس چیز کو، اس فیصلے کو باقاعدہ وہ سپریم کورٹ کی یعنی عدلیہ کی سیاست میں مداخلت کے طور پہ دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی اس کو ہرگز ہم قبول نہیں کریں گے. دوسری طرف مریم نواز صاحبہ نے ڈائریکٹلی چیف جسٹس آف پاکستان کو سٹیپ ڈاؤن کرنے کا بار بار کہا ہے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ تو پی ٹی آئی جوائن کر لیں. کیا یہ توہین عدالت نہیں ہے اور کن مطالبات کو منوانے کے لیے یہ تمام پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، سپریم کورٹ نے اپنے حساب سے فیصلے کرنے ہیں، آئین اور قانون کے مطابق کرنے ہیں. آزاد عدلیہ ہے، بڑے سٹرونگ انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں، وہ ان بلیک میلنگ سے بالا تر ہیں. اگر کوئی ادارہ، کوئی شخص بلیک میل کر کے سپریم کورٹ سے فیصلے چینج کرا لے گا تو مجھے بتائیں کہ پھر کل انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا کانسیپٹ کہاں جائے گا؟ عدلیہ آزادانہ فیصلے نہیں کر سکے گی تو آئین کو کیسے عمل درآمد کرائے گی؟ میرا نہیں خیال کہ یہ ان کو دباؤ میں لا کر
या उनको ब्लैकमेल करके किसी किस्म का अपनी मर्जी का फैसला ले सकेंगे। बिल्कुल सही। बहुत बहुत साथ मोहम्मद शुएब शाहीन साहब मौजूद थे। कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट से अपनी मर्जी का नहीं लिया जा सकता, ये दबाव टैक्टिक्स फेल होंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये नज़र आ रहा है कि PDM और तमाम सियासी कायदीन लोगों को उसूली तौर पर इकट्ठा करने में एक तरह से नाकाम हैं। एक तरफ हम ये भी देखते हैं कि मुल्की इमलाक को और फ़ौजी तनसीबात को अगर नुकसान पहुँचाया गया तो उस पर भी खुलकर बात नहीं की जा रही। इनफैक्ट ये जो सारी सिचुएशन है उसको अपने सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल करने की या अपने नैरेटिव को बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। कुछ तजियाकारों ने तनकीद करते हुए ये भी कहा कि अगर 9 मई के बाद हम समझते हैं और लोग समझते हैं कि जी PTI दिल से उतर गई है, उनका एक बदनुमा चेहरा लोगों के सामने आया है, तो फिर बेहतरीन हल तो ये है कि इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी जाए। और अगर लोग PTI और उनके तरीक़ेकार को, उनकी स्ट्रैटेजी को रद्द करते हैं तो ये बैलेट बॉक्सेस में आया हो जाएगा। अगर वक्त की भी बात की जाए तो 3 महीने 4 महीने रह गए हैं जब आपकी आईनी मुद्दत ख़त्म होती है, बल्कि दूसरी तरफ तो 90 दिन से बात तजावुज़ कर चुकी है। लेकिन क्या सब बैठ कर कोई इलेक्शन की डेट उसके ऊपर अग्री करने पे तैयार हैं? और जिनका किरदार हो सकता था उनको भी आपने एक तरह से रद्द कर दिया है। पाकिस्तान के इदारों को एक तरह से आप साइड लाइन कर रहे हैं। ये बड़ी एक तशवीशनाक सूरत हाल है। इस पर मज़ीद बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।